آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے۔ شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا۔ یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے۔ مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا اوہ آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں؟ کس طرح کے مومن ہیں؟
تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، کھول کے دیکھ لو۔ ایک تو یقین کی پھر دوسری بات، خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا، زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ باقی نہ دیکھیں نا، ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے، اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے، وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا، بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے۔ اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی، تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے۔ انہوں نے دلائل دیے۔ وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی، وہ کہتا اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ او خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے، تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے۔ اب ہمیں جو مرضی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو، انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش، سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے، 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا۔ یہ کس قسم کی کش سے ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں۔ وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں۔ کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس، اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں۔ یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی، سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی۔ ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی دیں مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہم سے وعدے لیے کہ تم کسی کے آگے سوال نہیں کرو گے، تو فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور میرا درہ بھی ہاتھ سے گر جائے تو میں کسی سے نہیں کہتا اٹھا دو، کیونکہ حضور نے وعدے لیے تھے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، میں خود گھوڑے سے اتر کر وہ اٹھا لیتا ہوں۔
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی، ان سے حضور نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوددار رہے نبی پاک کی امت، لیکن آج کسی چوک میں چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، کسی جگہ پہ خواتین کھڑی ہیں وہ کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار لوگ اپنے زخم دکھا کے مانگ رہے ہیں، کسی جگہ چھوٹے بچوں کو آگے کر کے مانگا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جہاں فقط اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگ نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اس طرح کا ماحول اگر معاشروں میں بنے گا تو پھر وہ قومیں کیا خوددار ہوں گی یا قوموں کی قومیں بھکاری بن جائیں گی؟ پھر آنے والی نسلیں کیا کردار معاشرے کے اندر دے سکیں گی؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، محنت کی عادت بنائی جائے، اور جب ہمارے سامنے اعداد و شمار آتے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے، جب ریسرچ کیا جاتا ہے، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ نہیں ہیں جو مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو تن آسانی کی وجہ سے مانگتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو محنت کے لیے آگے بڑھنا نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ ہیں جن لوگوں نے فقط پیشہ بنا لیا، جو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانا شاید ہمارے لیے آسان ہے۔ ان لوگوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ماحول بنا کے مانگنا شروع کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لمبی لسٹیں، لمبی قطاریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ارادہ تو کر لوگوں سے بے نیاز ہونے کا، پروگرام تو بنا کہ میں نے لوگوں سے سیٹھوں نوابوں سے نہیں مانگنا، تو پروگرام تو بنا، تو لوگوں سے بے نیاز ہونے کا ارادہ کر، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، رب تیری مدد کرے گا۔